خدا دی اطاعت کے کرنی ہے. اطاعت واسطے تے معرفت شرط ہے جی. اسی واسطے معرفت خدا واجب ہے. کوئی شخص پوچھدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضور خدا دی معرفت کرا. مولا فرمائندے دو جہت نو ویکھنا, ایک جہت تشبیح, ایک جہت تعطیل. انہاں دی ضد نو لے. خدا معطل نہیں ہے تے کسی شے جے نہیں, جڑا ہے اور کسی شے جے نہیں وہ خدا. حضرت امیر کی تعبیر ذرا اس نالوں آسان ہے. حضرت امیر فرمائندے شیء ولیکن لا کالاشیاء. خدا شے ہے لیکن شئی جے نہیں. آپ فرماندہ لیس کمثلہ شیء, اس جئی کوئی شے نہیں. تو آسان غور اور فکر جی میں بڑیاں سادہ سادہ گلاں دے نال اپنی معرفت دی طرف دعوت دی چیز. اٹھ نو ویکھو, قرآن نے فرمایا اٹھ نو ویکھو کیویں پیدا کیتا گیا. زمین نو ویکھو جو او کیویں بچھائی گئی ہے. آسمان نو ویکھو جو او کیویں بلند کیتا گیا. پہاڑاں نو ویکھو جو سر بفرق انہاں دی بلندی دا خالق. تو انہاں دا خالق کون ہے؟ تو آثار تو ہی اپنے وجود زی جود دو تے دلیل پڑھنی. ام من خلق السماوات والارض, بھلا کون ہے جس نے آسمانہ اور زمین نو پیدا کیتا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان دی طرف وہ پانی نازل کیتا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, اسا اس دے ذریعے دے نال سونے سونے باغ اگائے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا, تو ہڈی تے قدرتی چی گل نہیں جو انہاں دے درخت اگا سکو. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعرضون, بلکہ ایک قوم بھٹکی ہوئی قوم ہے. ایک قوم جڑی انہاں چیزاں نو نہیں سمجھدی اور انہاں غیر خدا دی طرف نسبت دیندی ہے. یہ بھٹکے ہوئے لوگ. آسمانہ دا خالق بھی ہوئی ہے, زمین دا خالق بھی ہوئی ہے, بادشاہ برساون والا بھی ہوئی ہے, انگوریاں پیدا کرن والا بھی ہوئی ہے, سونے سونے پھلدار باغ پیدا کرن والا بھی ہوئی ہے. جی وہی الہ ہے اور ایک کام الہ دے ہے. الہ تو علاوہ کسی اور دے کام نہیں. کسی اور دی طرف نسبت دین والا مشرک ہے. بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ بھٹکی ہوئی قوم ہے جڑی ان چیزوں کسی اور دی طرف نسبت دے. ام من جعل الارض قرارا, بھلا کون ہے جس نے زمین نو تواڈی رہائش واسطے بنایا, قرار بنایا. وجعل خلالها انہارا, اس دے وچ نہراں جاری کر دتیاں. اس دے وچ نہراں جاری کر دتیاں. وجعل لها رواسیا, اس دی پشت دوتے پہاڑ گاڑ دیتے. اس دی پشت دوتے پہاڑ گاڑ دیتے. دو سمندروں نو باہم نہیں ملن دیندا. وجعل حاجزا بین البحرین اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون, اکثر جانتے ہیں. زمین دا خالق بھی ہوئی ہے, اس دے بدن دے وچ نہراں جاری کرن والا بھی ہوئی ہے, اور اس دے بھاری بھرکم پہاڑ گاڑ دین والا
جو زمین دی جنبش و حرکت دے نال تین پریشانی نہ ہوئے یہ دو سمندراں دے درمیان رکاوٹ پیدا کرن والا جو یہ اس نال نہ رلے تو او اس نال نہ رلے او ہے اس تو علاوہ کوئی اور نہیں الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون اکثر جان دے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ بھلا کون ہے مضطر و مجبور دیاں تکلیفاں نو دور کرن والا کون ہے مضطر دی دعا سنن والا اور اس دے دکھ اور درد دور کرن والا کون ہے تو ان ایک دوسرے دا قائم مقام بناون والا الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال کوئی اور معبود ہے جڑا ایک کام کریندا ہوئے قلیلا ما تذکرون کتنی گھٹ نصیحت حاصل کرتے ہو کتنی گھٹ نصیحت حاصل کرتے ہو ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر بھلا کون ہے جڑا تھان خشکی اور تری دے وچ تھوڑے مقصد دے راہ وکھے بھلا کون ہے جڑا خشکی اور تری دے وچ تھوڑے مقصد دے راہ وکھیندا وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور اپنی رحمت تو پہلے بطور بشارت سونی سونی ہوائیں گھلیندہ الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے نہیں تعالی اللہ عما یشرکون خداوند عالم اس تو بلند ہے جن لوگاں جڑے لوگ خداوند عالم دے شریک قرار دیندے خداوند عالم انہاں شریکاں تو بلند تر اب من یبدأ الخلق ثم یعیدہ بھلا کون ہے جس نے مخلوق نو پیدا کیتا اور پھر انہاں دے فنا ہون تو بعد پھر انہاں زندہ کرے سی کون ہے جڑا تو ان آسمان اور زمین دی طرف رزق دیندا الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال کوئی اور معبود ہے نہیں کوئی نہیں جی کوئی نہیں مخلوق نو پیدا کرن والا بھی وہی ہے اور پھر اس دی فنا ہون تو بعد اس نو دوبارہ زندہ کرن والا بھی وہی ہے تو ان آسمان اور زمین دی طرفوں رزق دین والا بھی وہی ہے کوئی اور رازق نہیں سمجھا رہی ہے گل دی کوئی اور رازق نہیں رازق خدا ہے رازق خدا ہے تے رزقہ دی اسے نون جڑا خدا دے جی رزق اسی نوا دے جڑا خدا دے ہر اپنے کمائے ہوئے مال میں رزق نہیں آتے جی او وسا اوقات حرام ذرائع دے نال اکٹھا کیتا ہوئے ہوندا اور وہ حرام مال ہوندا خدا حرام تے نہیں دیندا خدا تے حلال دیندا خدا حرام نہیں دیندا کوئی شراب دا کاروبار کرن والا بہت بڑا مالدار ہو ونجے وہ آکھے جو خدا دا دیتا ہے وہ میں بکواس کریں دا خدا دا دیتا ہے نہیں خدا دی نافرمانی کر کے تے مال اکٹھا کیتا اے خدا دا دیتا ہے نہیں خدا حلال دے دا خدا حرام نہیں یا رسول اللہ یا محمد و آل محمد صلوات اللہ اے زمانہ بڑا دشوار زمانہ اس دوچ لقمے حلال تلاش کرنا مشکل ترین کام ہے حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو آخری زمانے دے وچ اگ دے انگارے نو ہاتھ وچ محفوظ کرنا آسان ہو سی تے حلال دا لقمہ تلاش کرنا دشوار ہو سی حلال دا لقمہ حاصل کرنا
دشوار اس گل نہیں ہے جی مشتبہات ہے پتہ ہی نہیں لگتا جو یہ حلال ہے یا حرام ہے حضرت امیر المومنین یہ تنبیہ نامہ عثمان ابن حنیف نے لکھا اور عثمان ابن حنیف ایک دعوت گیا ہے عثمان ابن حنیف حضرت امیر دے گورنر بصرے دے یہ کسی ولیمے دوتے تشریف لے گیا ہے کھانے دوتے گیا ہے حضرت امیر کو جس وقت پتہ لگا حضرت امیر ایک گل بھی برداشت نہیں کی حضرت امیر نے ایک گل بھی برداشت نہیں کی تھی اپنے خط لکھ دے بلغنی ان رجلا من فتیت اہل البصرۃ دعاک الی معتبۃ جی ترجمہ کرنا تو میرا کام ہے تو الفاظ حضرت امیر المومنین دے لکھے ہوئے جی للا انادہ سننا بھی باعث ثواب ہے اسی واسطہ حضرت دے الفاظ کو بھی نال نال دہرانا بلغنی ان رجلا من فتیت اہل البصرۃ دعاک الی معتبۃ میں خبر پہنچی ہے جو بصرے دے جوانہ دے وچوں ایک شخص نے اپنے دسترخوان دو تین بلایا تو ستاب لکل الوان رنگ رنگ دے کھانے تیرے سامنے چڑھیں گے وَتُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجِفَانِ اور کھانے دے بھرے ہوئے پیالے تیرے سامنے رکھیں گے وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَىٰ طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوفٌ وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُوفٌ میں تے گمان ہی نہ جو تو ایسی قوم دا کھانا قبول کرے جس نے مسکین اور فقیر نو دھکے مار کے باہر کر دیتا میں جو تو کدھا آ گیا اور رجے پجے میں نو کھانے دی دعوت دیتی رہنی ہے میں تے گمان ہی نہ جو تو ایسے پس لوگاں دی دعوت نو قبول کرے سی فانظر الى ما تقدمه من هذا المقدم اس کھانے نو ویکھ جس نو کھا رہے فما ایکانت بطیب وجوہ ہے جس نے وجوہات دی پاکیزگی اور حلال ہون دا یقین ہو بھی کھا لے فمشتبہ علیک علمہ فانفذہ جس نے علم مشتبہ ہو بھی اس کو ساٹھ چھوڑ اے اکام ہوگا جی یقین ہے کسی شہد حلال ہوندہ اگر یقین حاصل ہو سکتا ہے جی چلو کھا لو تو جس دیواری پتہ ہی کوئی نہیں جو یہ حلال ہے یا حرام ہے جی وہ ہویا مشتبہ تو مشتبہات تو بچنا انتہائی اوکھا کام ہے میرے خیال ہے اس زمانے دے بھی تک مشتبہات تو کوئی بچ سکتے ہی نہیں سمجھا گئی گل دی یہ مشتبہات تو بچنا مشتبہ امور تو بچنا اے کھانا حلال ہے یا اے حرام ہے اس جو زکاة ادا ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی جی اس نے جو خمس ادا کیتا گیا یا نہیں کیتا گیا ہاں اس زمین دی آمدن جس نو کھا رہے ہاں اس نے جو اپنی بہنہ دے حقوق ادا کیتے نہیں یا کوئی نہیں کیتے یا اولانیہ زمینہ غصب کیتی یا بھی نہیں تا حلال تا حرام رلے پہ حلال تا حرام رلے پہ سمجھا گی واجب ہوندہ جی زمین دا حصہ جڑا دیاں دا بندہ واجب ہوندہ جو انہاں دا نا انتقال بھی کرائے ہو اور انہاں قبضہ بھی دے ہو یہ واجب ہے یہ واجب ہے پھر وہ کسی وقت اگر خوشی دا نا اپنے بیرامن دی طرف منتقل کرنا چاہن تو کر سکتیا لیکن اس انتقال اچ خوشی کوئی نہیں ہوتی جی اس انتقال اچ خوشی نہیں ہوتی ایک رسم ہوتی ہے جی اس رسم دے تحت کچھ عرصے تو بعد اگر انہوں نے نا انتقال بھی ہو گیا قبضہ بھی انہوں دے دیتا گیا سمجھا گئی ہے کسی وقت واپس کرے سن تو رسم دے لحاظ جنال واپس کرے سن بطیب قلب اور خوشی دے نال واپس نہ کرے سن تو او جڑی رسم دے مطابق واپس کی گئی ہے وہ واپسی گئی ہے دین دا لحاظ رکھن والے
حلال و حرام دا لحاظ رکھن والے پہلے انہاں گلاں نوں سمجھدے اشفاق احمد شاہ گردیزی انتقال سارا انہاں دا نہ ہو گیا انگریز دا زمانہ ہے اس وقت دیاں دا نہ جائیداد چڑھتی ہی کوئی نہیں وہی بڑا زمیندار آیا سارے دی ساری زمین اشفاق احمد شاہ گردیزی دے نام چڑھ گئی پریشان ہو گئے جی بجائے اس سے جو خوش ہو گئے جو ساری زمین میرے کو آ گئی ہے تے میری دوئے بہنا محروم رہ گئیاں بجائے اس سے جو خوش ہو گئے پریشان ہو گئے جی 2 اٹیچی کیس پیسے دے بھر لے بہنا دا سامنے بن کے رکھا اے 2 صورتیں نے مرضی نے تا آؤ میں تواڈے حصے دی زمین توان انتقال کرا دئی مرضی نے تا اے زمین دی قیمت نے اس قیمت نو لے لیو تو میرو تے راضی اور خوش ہو ونجو جی بہنا کیسان قیمت دے دیو سمجھا کہ یہ زمین تواڈے نہ ہی روے یہ ہے واجب طریقہ یہ ان کسی صورت اگرچہ قانونی طور پر زمین اشفاق احمد شاہ دے نہ چڑھ گئی آئی لیکن وہ شرعی طور پر اد تے نہ رکھ سکتے اد بہنا دے بندا ہے 2 بہنا یا تے ایک بیرا ہے اد بندا ہے بہنا دا اتنا بڑا زمیندار جی زمین تے بہنا دی جائیداد تے قبضہ نہ کیتا اور انہاں پیسے دے کے تے راضی کر ہے دین ہے جی ساڑھے ایک پردادر خان دے علاقے دے راجگان دے وچوں ایک افسر آئے اتھے جھانگ دے وچ بھی کسی وقت اے ڈی سی لگے رہے ظفر علی خان نام جی انہاں دے والد اپنی زندگی دے وچ اپنی دھی دے حصہ وکھرا کر کے اپنی زندگی وہ دا نا انتقال کرا کے اور اس کو قبضہ دے کے اس کو قبضہ دے کے جو پتہ نہیں بعد وچ کے ہو سی یہ حرام نہ کھاندے رام میرے پتر سمجھا گئی ہے جدا اپنی زندگی دے وچ ہی دھی دے نا چا انتقال کرایا اور اس دا قبضہ بھی اپنی دھی نو دے چھوڑیا جبکہ اس دا شوہر خود بھی مربع دا زمیندار آیا یہ پرواہ نہیں کسی جو اس کو ضرورت نہیں اس کو لوٹ نہیں سمجھا گئی ہے نہیں ضرورت ہے یا نہیں او دی ملکیت تمہارے علاقے دے وچ اے بد رسم بہت زیادہ سمجھا گئی اس تے صرف دھیاں دے حقوق بہنا دے حقوق نو غصب نہیں کیتا ویندا جی اتھے تے کبھی ہاتھ رکھن والا طاقت رکھن والا جی دوگے کمزور لوگاں دیاں جائیداداں تے جاگیراں تو تبھی قبضہ کر لیندے حلال اور حرام دی پرواہ نہیں ہوتی من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ذرا بھر نیکی کرن والا اپنی نیکی دے انجام نو ویکسی جی ذرا بھر برائی کرن والا اپنی برائی دے انجام نو ویکسی آخر درگاہ خدا دے وچ پیش ہونا جی حلال و حرام دا حساب اس دے کولو لے وجنا اس دے اعمال دا حساب اس دے کولو لے وجنا اگر مستوجب جنت ہے جنت جی ویسی جڑا بڑا ہی اوکھا کام جنت کوئی سوکھا جا کام نہیں حضرت امیر فرماتے ہیں الجنت تحت اطراف الاوالی جنت نیزے دیا نوکاں دا تل ہے اور اس کو حاصل کرن دے وچ بہت بڑی کوشش دی ضرورت ہے جی نیزے دیا نوکاں دا تلو کسی شہر نو حفاظت نال کٹ لینا کوئی سوکھا کام نہیں الجنت تحت اطراف الاوالی جنت نیزے دیا نوکاں دا تل ہے
ہاں تو حضرت امیر ناراض ہو گئے. عثمان ابن حنیف فمشتبہ علیک علم، مولا لکھ دے فرزند حنیف جس نے علم مشتبہ ہوئی جو حلال ہے یا حرام دی فالفظ اس میں سٹ چھوڑ. الا ان لکل معموم اماما، خبردار ہر معموم دا واسطہ ایک امام ہوتا. یقتدی بہی و یستضیء بنور علم، معموم اپنے امام دی اقتدا کرے گا اور اس پہ علمی نور تو روشنی حاصل کرے گا. جی تو میرے جا کوئی اور امام نہیں مل سکتا. جی تو ہاڈا امام میں جس نے تو اقتدا کرنی چاہیے اور اس سے علمی نور تو روشنی حاصل کرنی چاہیے، لیکن گل بڑی اوکھی ہے. الا وان امامکم قد اکتفا من دنیا ہو بتمرے، تو آڈا امام تے اس دنیا دے بھی سردی تے گرمی دو جادران دوتے گزار چھوڑیں دا. وَمِن تُعْمِهِ بِكُرْسَيْ، اپنی غذا دے لحاظ دنار صبح اور شام دو جوان دیا روٹیاں تے بسار کار چھوڑیں دا. الا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، تسی اس گل دو تے قادر نہ، تسی اس گل دو تے قادر نہ ہو. وَلَكِنْ عَيْنُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ، لیکن تقوی نال، پرہیزگاری دے نال، پاک دامنی دے نال، دین دے نال میں علی دی مدد تے چکر مدد تے چکر. امام مدد دا محتاج ہے. جی اسی امام دی مدد دے محتاج ہیں. امام رعایا دی مدد دا محتاج ہے. اس واسطے جو رعایا وفادار ہوا ہے. جی رعایا اپنے حاکم دے نقش قدم چلن والی ہوئے. اسی پاس حضرت امیر نے اشارہ فرمایا ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، لیکن تقوی پرہیزگاری اور پاک دامنی دے نال بے علی دی مدد دے چکر. فواللہ ما کنزت من دنیاکم تبرن، میں خدا دی قسم ہے میں تو آلی دنیا دے بھی سونا اکٹھا نہیں کیتا. وَلَنْ دَخَلْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْرًا، اور نہیں میں نے اس لیے غنیمتہ دی ذخیرہ اندوزی کیتی ہے. وَلَا هُدْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْرًا، اور نہیں میں نے اس دنیا دے وچ ایک بالشت برابر زمین اکٹھی کیتی ہے. وَلَا أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِي تِمْرًا، تو نہ میں اپنے پرانے لباس واسطے پہلے کوئی نوا خرید کر کے تے رکھیا نہیں. سمجھا گئی ہے. ایک لایا جڑا پاون دے قابل نہ رہے، بدوہ وائن کے تے بازار دے وچ سلے سلایا خرید کر لیا سادہ جا. سمجھا گئی جنہیں گل فرمائے ہیں لقد رکعت مدرعتی ہادہی حتی استحییت من راکعہا، میں اپنی اس چادر نو اتنے پہ وند لگوائے جو ہن میں دل دی دے کول وینے ہی شرم آنا. یہ دور اقتدار دی گل، یہ دور اقتدار دی گل ہے. ولا عادت لثوبی تمرن لبالی ثوبی تمرن، میں پرانے کپڑے واسطے پہلے نواں لباس خرید کر کے تے نہیں رکھے. کمبر کو فرمائیں کمبر آنا بازار بجا جی ایک قمیص خرید کر کے تے لے آؤ. لے میں نے ایسے دکاندار دے کول سلے سلائے کپڑے فروخت کرن والے کول جڑا میں نہ جاندا ہو. اگر میں ایسے کو لے گئے ہوں جڑا میں جاندا ہویا تو او اپنے کپڑے دی قیمت میرے نال رعایت کریں دے ہویا گھٹا چھڑے سی. لذا ایسے کو لے وان جڑا میں نہ جاندا ہو. کمر لے گئے. حضرت نے 2 قمیصہ خرید فرمایا، جڑی چنگی آئی وہ کمر دی طرف بنائی،
جڑی ذرا گھٹی ہے یہ اپنا واسطے رکھی ہے کمبل عرض کریں مولا اے چنگی قمیض حضور نو ڈکتی ہے حضور سردار ہو امیر المومنین ہو مولا فرمائے نہیں ہو کمبل میں بڈھا تے تو جوان ہے یہ چنگی قمیض تن ڈکتی ہے تے یہ گھٹی ہے میں ڈکتی ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات ہاں بلا کانت فی ایدینا فدق ہاں ساڑھے ہتھاں دے وچ فدق آئے من کل ما اذلت السماء اس آسمان دے سائے دے تلے فشحت علیہا نفوس قوم ایک قوم دے نفوس نے اس دو تے بخل کیتا وسخط عنا نفوس قوم آخرین دوسری قوم دے نفوس نے مصلحت اسلام دی خاطر اس تو اعراض کی ما اسرعو بفدق بغیر فدق من فدق و غیر فدق دلال کے مطلب نعم الحکم اللہ بہترین حاکم خدا ہے وہ آپ فیصلہ فرمیسی جو حق دختر پیغمبر دا آیا یا حق نفاس بدا ما اسرعو بفدق بغیر فدق والنفس مضامنها فی غدم جلس نفس دی تے جائے قرار کل قبر تن کہتے ہو فی ظلمت ہی آثارہا جس دی تاریکی دے وچ دفن ہون والے دے آثار ختم ہو ویسن و تغیب و اخبارہا اس دیا خبرہ غائب ہو ویسن جو کہ کرندہ آیا چنگا کرندہ آیا یا ماڑا کرندہ آیا چنگا بندہ آیا یا برا بندہ آیا جی چنگیاں خبریں بھی گئیاں تے ماڑیاں خبریں بھی گئیاں ہاں او زمین دے پیٹ اس نو لٹا دیتا وَالنَّفْسُ مَضَامُهَا فِي غَدٍ جَلَسَ تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا وَتَغِيبُ أَخْبَارُهَا حُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسَعَتِهَا فرمائے ایسا گڑھا جو اس نے وسعت دے وچ اگر زیادتی کی تھی وجہ وہ اوسعتها یدا حافرها اور کھودن والے دے ہاتھ اس نو وسیع کر دے لَأَدْغَتَهَا الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ اس نو پتھر اور ڈھیلے آ کے بند کر دے سن وَسَدَّ فُرَجَهَا التُّرَابُ الْمُتَرَاكِمُ اور اس لوگ پے در پے پون والی مٹی او دے سوراخاں تک نو مکا چھڑے اس دے سوراخاں تک نو مکا چھوڑے سی آخری جملہ حضرت امیر دا بڑا جامع ہے فرماتے ہیں یبنا حنیف فَلْيَكْفِكَ أَقْرَاسُكَ اپنیاں روٹیاں بگھونی اپنیاں روٹیاں بگھونی لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ تاکہ جہنم تو چھٹکارا ہو اپنیاں روٹیاں بگھونی جی تاکہ جہنم تو چھٹکارا ہو دوے دا مال نہ کھائے اپنا مال کھائے اور وہ بھی پاکیزہ کر کے کھائے جی وہ بھی پاکیزہ کر کے کھائے غیر دا نہ کھائے دیاں دا بہنہ دا نہ کھائے پھوپھیاں دا نہ کھائے اپنا کھائے اور اپنے میں بھی پھر پاکیزہ کر کے کھائے جی اس دے وچ جو زکاة ادا کرے سو اگر بچ گیا تو خمس دی ادائیگی کرے سو تو وہ حلال رہ ویسی تو جی ایک گل بھی نہ ہوئی تو پھر حلال تو حرام ویسی رل نہ ویسی وہ مساکین تے فقراء دا مال جڑا وہ تیرے مال نال مخلوط نہ ہو ویسی رل ویسی سمجھ آ گئی تے مال نو حلال رکھن واسطے بھی شرائط جو اس دے وچوں حقوق شرعیہ ادا کیتے ونجن تے حقوق شرعیہ دی ادائیگی دے نال بندہ فقیر نہیں ہوندا خدا مند عالم نے زیادتی مال دا وعدہ فرمایا ان شکرتم لازیدنکم اگر شکر کیتے ہونے تے میں ہور دے سا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر ناشکری کی دیوں نے
تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. سمجھا گیا؟ بڑا سخت ہے. انہیں گا پھر سوائے تباہی اور بربادی تو اور کوئی شے نہیں. اس دی انتظار کر. حرام خور اپنی تباہی اور بربادی دی انتظار کر. پتہ نہیں تو کتنا زندہ رہنا، 6 مہینے رہنا یا سال رہنا جی، لیکن اپنی تباہی اور اپنی بربادی اور اپنی آخرت کی خرابی دی انتظار کر. وہ خرابی ہر صورت تیرے سر تے وارد ہونی، وارد ہونی. کربلا، ہائے کربلا جی، دین دے واسطے اتنی بڑی قربانی جی، جس دی کائنات دے وچ کوئی نظیر ہی نہیں. نواز پیغمبر کیڑی قیمتی شے بچا کے رکھی ہے جس نو دین خدا دو تے خرچ نہ کیتا ہو. سب کچھ خرچ کر چھوڑا. سمجھا گئی؟ 3 تکلیفاں حضرت تم یقیناً پریشان کی. پہلی تکلیف حضرت عباس کی شہادت آئی. اس وقت حضرت اٹھے نہ اوکھے جائے تو فرمایا نہ الان ان کا سرداری ہوں تو میری قبر تو وہ حالت ہوں تو میری قبر ٹوٹ گئی ہے اور میرے سارے دے سارے ہیلے تے ایک بہت دکھ دی شہادت حضرت علی اصغر دیا. کسی شخص کا 6 مہینے دا بچہ اس کے ہتھاں ہوتا ہے نہر ہو وجہ زبا نہ ہوئے نہر ہو وجہ. یہ پتہ نہیں اس تکلیف میں کیوں برداشت کریں. جناب رباب بھی اوائڈ کرے دیا ہے. وہ میرا پتر نواز پیغمبر ایک باری چاہ کے خیمے دے وچ لے آیا ہے. جی جناب رباب نے ہاتھ اندر رکھا. جی بی بی نے اپنے پتر دو ویکھ کے اے اعلان کیتا اب مصروں کا یوں نہر او میرے علی اصغر تیرے جے معصوم بچے نو بھی نہر کیتا. جس دنال اکھی دے نور ہی گھٹ گیا. اجازت منگیا یہ نہ ہو سکتا جو اجازت نہ دے. اتنا فرمایا رہا میرے بچڑا ذرا بہنا تو بھوکیا. علی اکبر خیمے جائیں بیبیاں نے ہر پاس گھیرا پایا. ایک آواز بلند ہوتی ہے علی اکبر اے ہم غربت نا اساڈی غربت تو اساڈی غربت تے رام جگار جڑا گیا او واپس نہیں آیا. پھر ہم غربت ٹوریا نواز پیغمبر نے یہ کوئی بڑی دکھ دی بھری ودا آئی. یہ ٹور پہ پیچھے پیچھے. ہاں پیارے پتر واجرے ہو نہ کسی اوکھے سفر دے. یہ ماں پیو نو جب تک اس دی کان نظر آدھی راندی ہے دے یا جس جگہ تک نار ون سکتے نار بہتے. نواز پیغمبر بھی علی اکبر دے پیچھے پیچھے ٹور پہ. اگر علی اکبر گھوڑے تو سوار پیچھے پیچھے نواز پیغمبر پتہ نہیں پیدل یا ایڈی گھوڑے تو سوار. آخر ایک مقام دو تو بن کے تے کھڑے ہو گئے.
ایک مقام تو بن کے کھڑے ہو گئے وَأَرْخَا عَيْنَيْهِ اپنی اکھی جھکائیاں وس گئیاں اپنی ریش اقدس دے تلے دوئے ہاتھ رکھے درگاہ خدا دے وچ عرض کیتی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم میرے اللہ اس قوم تو تگواہ روی فقط ولد الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک تیرے رفتار گفتار دے وچ تیرے نبی دا مشابہ آیا اور جس وقت ساتھ تیرے نبی دی زیادت دا شوق ہو گیا اسی اس جوان دی تربیت کیا مانجو میرا پتر کوئی شخص میدان دے وچوں واپس نہیں آیا سوائے حضرت علی اکبر جس نے پیاس دی شدت سامان جنگ دا بوجھ مجبور کیتا واپس آیا میرا باپ ہے کبھی میری کوئی حاجت رد نہیں کی تھی اگر کوئی پھل منگیاں بے موسمہ تا جنت جو منگوانا پانا تا منگوا کے دے آئے آج میں گھوٹ پانی دینا دے سکتا واپس آئے رنس کیتی ہے بابا ان عطش کر نہیں میں پیاس مار چکا ہے اچھل الحدید اجہدنی میں لوہے دے بھار تھکا چھوڑی حالے نا شربت من الماء سبی گھٹ پانی دا ہو سکنا یقیناً نواز پیغمبر نے حیرت دینا پتر دی طرف نٹھو سی حضرت علی اکبر نے بابے دی طرف نٹھو سی پر میں نے میرا پتر ذرا اپنی زبان کو میرے منہ دے وچ رکھے نا علی اکبر اپنی زبان اپنے بابے دے منہ دے وچ رکھی ہے ہاں اٹھا کے عرض کرے دن بابا حضور دی زبان تے میری زبان تک زیادہ چاہ کے خیمے دے سامنے ایک شابیانہ لگوایا گیا ہے جس سے تلے جوڑ جوڑ کے تے رکھ دے آئے یہ ایک تو لے آدھے آئے وہ دوگے واسطے لگے رہن دے آئے اس کی زبان زیادہ خشک نہ ہو گیا تو اور کے ہو گیا اب فرمائنے میرا پتر وانج نانا کوثر دے جام لے کے کھڑے ویسی آوات پیاسا نہ ہو سکے علی اکبر وقت روانہ ہوئے مشغول کار لار ہوئے 100 تو زیادہ بندیاں نو فندار و سکر کیتا کفار نو آخر 3 ضربہ لگیا ایک ضرب دنال نہیں علی اکبر نے زین چھوڑی ہے 3 ضربہ دنال نیزہ لگا سار دے بھی تلوار لگی ہے حلق دے وچ ایک آگت تیر لگا حسین دلال زین دے وچ اچھ لیا اور گھوڑے دی گردن دے وچ آ لگے اور گھوڑے دی گردن دے وچ اپنے بازو پائے گھوڑے دشمن دے درمیان دوڑیا وقت آؤگا بے سلوف ہے میرا نیکا اور دارمد حسین دلال نے تلوارہ نہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور خاص پڑھت کی تھی یاد رکھ دیا بتا
خیمے دے سامنے آ کے اس شامیانے دے تندے رکھے نے یا خیمے دے وچوں روڑ دی آواز اور ماتم دی صدا بلند ہوئی ہے واہ علی اکبرہ نواز پیغمبر اپنے جوان نو خاک دو تے سوا کے نال وقت جناب قاسم نو رکھ کے اتھے لے کے بڑے دکھن دا بھرے ہوئے رہن کیتا علی اکبر اور قاسم دی لاش دے درمیان بیٹھے ہی کہتے نہیں